اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات صدق اللہ العظیم۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ نے تقریباً 10.5 سال حکومت فرمائی، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بازاروں میں جا کر کے قیمتیں چیک کرتے، راتوں کو گشت فرمایا کرتے عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ ایسے ہی آپ بازار کے اندر قیمتیں چیک فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو بازار کے اندر ایک غلام ملا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس کا نام لولو۔ اس نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے مالک کی شکایت لگائی کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے ٹیکس خراج زیادہ لیتا ہے، آپ آرڈر فرمائیں کہ وہ میرے سے کم لے۔ آپ نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس غلام نے بتایا کہ میں چکیاں بناتا ہوں، چکیوں کا ایکسپرٹ ہوں، روزانہ میرے سے 4 دینار وصول کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے غلام، اللہ سے ڈر اور اپنے مالک کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب اس نے دل میں یہ کہا کہ لوگوں کے ساتھ تو انصاف کرتے ہو اور میرے ساتھ ناانصافی۔ تو جب کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ ملیں گے میں ان کو آرڈر دوں گا کہ اس کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جائے، تخفیف کی جائے۔ اب جو ہے وہ غصے بھی ہو گیا، اس نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا، اور یہاں تک کہ 2 دھاری خنجر اس کو زہر کے اندر جو ہے ڈبو کر کے رکھا۔ 23 ہجری بدھ کے دن جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، اب اس نے موقع پا کر چادر اوڑھے ہوئے خنجر جو ہے اپنی چادر کے اندر چھپایا ہوا تھا، اور یہ بالکل پہلی صف میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے قریب کھڑا ہوا۔ تو جیسے ہی امیر المومنین نے لوگوں کو فرمایا اقیمو، لوگوں نماز قائم کریں، صفوفکم رحمکم اللہ، تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اللہ تمہارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اب یہ بھی عین اس پہلی صف کے اندر موجود تھا۔ اب امیر المومنین مصلی پہ کھڑے ہو کر کے تکبیر اولیٰ، یعنی پہلی تکبیر جو نماز میں داخل ہونے کے لیے ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کانوں تک لے جاتے ہیں، اور ناف کے نیچے جب ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو حالت قیام میں جب اس نے دیکھا امیر المومنین بھی نماز میں داخل ہو چکے ہیں اور تمام صحابہ بھی نماز میں داخل ہو چکے ہیں، اس نے موقع پا کر کے خنجر نکالا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھے مبارک کے اوپر وار کیا، دوسرا وار جو ہے وہ کوکھ مبارک کے اوپر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 6 وار اکٹھے کیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب زمین پر گر پڑے ہیں۔ اب صحابہ جو ہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس غلام کو۔ اب اس غلام نے 13 صحابہ کو زخمی کیا، یہاں تک کہ 7 صحابہ اسی وقت ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لایا گیا۔ تو یہ بدھ کے دن 23 ہجری میں یہ واقعہ ہوا فجر کی نماز کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احد پہاڑ شریف پر کھڑے ہو کر ہی بیان فرما دیا ہوا تھا، اے احد، تمہارے اوپر نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود ہیں۔ ان 2 شہیدوں میں دوسرے شہید جو ہیں، پہلے جناب عثمان غنی تھے، دوسرے جناب عمر بن خطاب تھے۔ اب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب زخم اتنے گہرے لگے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ میرا بیٹا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، ان کو سلام بھی عرض کریں، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ سلام بھی عرض کرتا ہے، اور عرض یہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں میرا وصال ہونے والا ہے، میری وفات ہونے والی ہے، مجھے رسول اللہ کے مبارک پہلو میں دفن ہونے کے لیے اجازت دی جائے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی، آپ پہلے ہی رو رہی تھیں، تو
آپ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر حضرت عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آ کر کے جناب امیر المومنین کو عرض کرتے ہیں کہ اجازت ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب اب میرا وصال ہو جائے، میری موت واقع ہو جائے، پھر جا کر کے جو ہے جب جنازہ ہو جائے، مسلمان جو ہیں میرا جنازہ اٹھا کر کے وہاں لے کے جائیں، پھر جا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرنا ابھی تو میں زندہ ہوں، جب میرا وصال ہو جائے، وصال کے بعد جو ہے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اجازت مل جائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونے مبارک پہلو میں دفن کر دینا۔ اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع شریف کے اندر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ 23 ہجری بدھ کی فجر میں آپ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام اتوار کے روز آپ کی شہادت واقع ہو گئی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی، اور آپ کی عمر مبارک 63 سال مکمل ہو گئی تھی تو آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جناب ابو بکر کے مبارک پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ قیامت تک جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 میرے وزیر جو ہے زمین پر ہیں، یہ دونوں وزیر قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ان کو نصیب ہے، اور قیامت تک ان کو رسول اللہ کی معیت نصیب ہوتی رہے گی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور آپ نے جو مبارک زندگی خوبصورت حکومت فرمائی ہے اس طریقے کے مطابق ہمارے مسلمان حکمرانوں کو حکومت کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔